ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اپنے 5 بنیادی احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ سب سے پہلا رکن ہے دین کا، اپنے دل سے بھی یقین رکھنا اور زبان سے بھی اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے 5 وقت کی نماز ادا کرنا، یہ بھی اسلام کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ تیسرے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ چوتھے جو مالدار لوگ ہیں وہ حساب لگا کے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ 5واں رکن ہے حج بیت اللہ کرنا، حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہونا۔ حرمین 2 کو کہتے ہیں، 2 حرم، تو ایک حرم ہے مکۃ المکرمہ کعبہ شریف، اور ایک حرم ہے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 محترم مقام ہیں، ان کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے چاہے حج کرو چاہے عمرہ کرو، مگر تمہاری نیت یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس میں نام و نمود کی کوئی نیت آ جاتی ہے، ریاکاری کی نیت آ جاتی ہے کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہہ کے پکارا کریں گے، ہمارا نام ہو جائے گا کہ صاحب ہم حج بھی کر کے آئے ہیں، تو ساری محنت بیکار، سارے خرچے برباد۔ جب غیر کی اس میں نیت آ گئی تو وہ بجائے عبادت کے اور عذاب اور مصیبت ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری کے لیے، دکھاوٹ کے لیے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ثواب نہیں دے گا، الٹا عذاب ملے گا، اور فرمائے گا تم تو دنیا والوں کے لیے کر رہے تھے، میرے لیے تھوڑی کر رہے تھے۔ جن کے لیے کر رہے تھے ان سے بدلہ مانگو اپنے عمل کا، مجھ سے میرے لیے کرتے تو میں تمہیں بدلہ دیتا، میرے یہاں تو تمہارا بدلہ یہ ہے کہ فرشتوں ان کی ٹانگیں پکڑو، گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور دوزخ کے اندر ڈال دو۔ تو کر رہے ہیں جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اپنی نیت اگر ہم نے خراب کر لی تو سارا عمل برباد ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حج کا سفر بڑا مقدس، بڑا پاکیزہ، قدم قدم پر اللہ نیکی عطا فرماتا ہے اگر یہ حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ کعبے کا دیدار کرو تو اللہ کا قرب حاصل ہو، طواف کرو تو اللہ کا قرب حاصل ہو، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جائے تو اللہ کا قرب حاصل ہو، لیکن سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا جو دن ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، جب حاجی لوگ سب کے سب اکٹھے ہو کے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اصل حج بھی اسی کا نام ہے کہ اس 9 تاریخ کو جو وہاں پر پہنچ گیا سمجھ لو اس کا حج ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اتنا ذلیل، خوار، حقیر اور چیخیں مار مار کر رونے والا کسی دن نہیں ہوتا جتنا وہ 9 ذی الحجہ کو جب میدان عرفات میں اللہ کے بندوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کی ان کے لیے مغفرتیں دیکھتا ہے اور گناہوں کی ان کے معافی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو فرمایا خاک الیچ الیچ کر اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے اور انتہائی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے وہاں پر۔ فرمایا ایک دن اور ہوا ہے وہ ذلیل اور رسوا، وہ جنگ بدر کے دن ہوا۔ وہ تو یہ دیکھ رہا تھا
کہ آج دشمنان اسلام ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور مسلمان چند ہیں، آج تو دین کا اور اسلام کا صفایا ہی ہو جائے گا۔ مگر اس کی نظر پڑی کہ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر آ گئے اور سب بندی کرنے لگے ان کی، اور انہیں تربیت دینے لگے، اس کو ایسے مارنا، اس کو ایسے مارنا۔ جو دیکھ کے گھبرایا تو اس دن اتنا ذلیل اور خوار ہوا، فرمایا یا تو میدان بدر میں ہوا ہے یا وہ میدان عرفات کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن یعنی میدان عرفات میں جب مسلمان ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے بطور فخر، اے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں یہاں پر، یہ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ کہ اے مولا تجھ سے تیری مغفرت مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہاں جتنے موجود ہیں میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ بڑے بڑے گناہ گار ہیں، کسی نے تو بدکاری کری ہے، کسی نے چوری کری ہے، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہو آج میں نے یہاں تو سب کی مغفرت کر دی۔ اور ایک روایت حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنے امتیوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی تو یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ میرے جتنے بھی امتی یہاں میدان عرفات میں ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، اور جو بھی چھوٹے بڑے گناہ کیے ہوں تو سب معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے امتیوں کے وہ تو سارے گناہ معاف کر دوں گا جو انہوں نے میرے حق میں کیے ہوں گے، کوئی نماز میں کمی رہ گئی، کوئی روزے میں، کوئی زکوٰۃ میں، کوئی حج میں، کوئی میرا کہنا ماننے میں، لیکن اگر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیے ہیں تو وہ میں معاف نہیں کروں گا، میں تو مظلوم کو ظالم سے حق دلوا کے رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ میدان عرفات سے وقت گزر گیا، جب رات کو جا کر مزدلفے میں ٹھہرے اور صبح کو وہاں سے واپسی کا وقت ہوا مزدلفے سے منی کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہی فرمایا سب گناہ معاف کر دوں گا مگر جو ظلم کیے ہیں ایک دوسرے پر وہ معاف نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے اے باری تعالیٰ تو اتنا کر دینا کہ تو ظالم کو تو معاف کر دینا اور بدلے میں مظلوم کو جنت میں سے کچھ حق عطا کر دینا، کہ بھائی تیرے اوپر جو ظالم نے ظلم کیا ہے اس کے بدلے میں جنت میں سے تجھے اپنی نعمتیں دیے دے رہا ہوں، تو ظالم کو معاف کر دے۔ اس طرح تو معاف کر دے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں اس طرح معاف کر دوں گا۔ تو فرمایا مزدلفے میں میری امت کے سارے گناہ اللہ نے معاف کرنے کا مجھ سے وعدہ فرما لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل حج جو ہے وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے اور انہیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پہلے آسمان پر آ جاتی ہیں اور انتہائی اپنے بندوں کے اپنی رحمتیں قریب لے کر اللہ آ جاتا ہے، اور جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ قرب اللہ نے وہاں اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ جنہیں وہ نعمت مل گئی ہے اللہ دوبارہ وہ پھر عطا فرمائے، اور جو محروم رہ گئے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم جہاں بھی ہوں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بنیں، گناہوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بھی ہم سے عبادت ہو جاتی ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرے بندے مقبول حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، جن کے تو نے حج قبول کر کے سارے حاجیوں کی قبولیت سے مالا مال فرمایا، ان کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے سے
باز رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے حق میں، تیرے بندوں کے حق میں ہم سے کوئی کمی زیادتی ہو گئی، کسی کا دل دکھا ہے اللہ، بندوں سے بھی معاف کرا اور تو بھی معاف فرما، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہم سب کا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔